مریم صاحبہ سیاسی طور پر مصروف تھیں، سینٹ الیکشن چل رہے تھے، ضمنی انتخابات چل رہے تھے، جب ان کو بھی نہیں بلایا گیا، اگر ڈرانے دھمکانے کے لیے بلانا ہوتا تو وہ پھر اسی وقت نہیں بلا لیا جاتا؟ کیا خیال ہے؟ جی وہ جب اشارہ کیا جاتا ہے کہ اب بلایا جائے، یہ تو بیچارے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، یہ اشارے کے منتظر ہوتے ہیں۔ کئی لوگ آپ دیکھیں جو قید میں رہے ہیں، پروفیسر تھے، وائس چانسلر تھے، ڈاکٹر تھے، اچھے خاصے بزنس مین تھے، بزرگ تھے، ان کو پکڑ کے ڈال دیا گیا، اور کئی وقتوں میں تو ان کے ہاتھ سے ہتھکڑی لگی نظر آئی جب ان کو موت کے بعد رہائی ملی۔ میں نے کیا وہاں سے رہائی کیا، دنیا سے اور زندگی سے رہائی مل گئی۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے چیریٹی بگانز ایٹ ہوم، وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، سب سے پہلے تو اپنے گھر سے احتساب ہونا۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے وہاں سے، حکومت سے، ذمہ داروں سے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ نیب والے جو ہے سب سے پہلے ان لوگوں کا احتساب کریں گے جو چینی، آٹا، دوائی، پیٹرول، آج لوگ نعرے لگا رہے ہیں جنہوں ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو کے، کینسر کے مریض کہ ہمیں دوائی نہیں ملتی ہے، تو اس کے لیے کیا نیب حرکت میں آئے گا؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب مریض چیخ رہا ہے، جو لوگ وہ اپنے ماسک کے اوپر جو ان کے ایک صاحب تھے انہوں نے اس میں کرپشن کی تھی، ایک اور خاتون آئی تھی انہوں نے کرپشن کی تھی، اور یہ ایڈمٹ کرتے کہ ہاں ان کے پارلیمنٹرین کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں نیال صاحب یہ اتنے زیادہ اعتراضات آپ کو اگر ہیں ان لوگوں پر، اور ان لوگوں کی کرپشن کے ثبوت یا شواہد آپ کے پاس موجود ہیں، آپ سے مراد آپ کی جماعت کے پاس، تو پھر عدالت کیوں نہیں جاتے آپ ان لوگوں کے خلاف؟ اگر نیب ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا تو عدالتوں کے دروازے تو کھلے ہیں۔ کون سی عدالت کی بات کر رہے ہیں؟ جو صاحب خود صادق اور امین نہیں تھے انہوں نے کسی کو صادق اور امین بنا دیا۔ تو آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، آپ بے خبر صحافی تو نہیں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ جب وقت پڑے گا ہم عوام کی عدالت میں گاہے بگاہے کتنا اس نے اتفاق ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب بھی حمزہ شہباز صاحب کا کی ضمانت کی درخواست ہوتی ہے وہاں سے مل جاتا ہے آپ کو ریلیف، میاں صاحب کا معاملہ وہاں جاتا ہے باہر جانے والا، وہ ان کو بھی ریلیف مل جاتا ہے، تو عدالتوں سے تو آپ کو بھی انصاف مل رہا ہے۔ آپ کو ایک بنیادی چیز بتاؤں، جب میں وکیل ہوں، جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی تو ہم نے ایک چیز پڑھا تھا، اور ناصر اسلم زاہد صاحب اور وجیہ الدین صاحب کہتے تھے کہ لبرٹی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتا۔ کسی ہمارے ایک مسنگ پرسن کا جب کیس ہوتا تھا تو وہ اربوں کا کیس ایک سائٹ پہ رکھ کے کہتے تھے کہ فریڈم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتا۔ بنیادی چیز ہے کسی آدمی کی آزادی کو سلب کرنا۔ آپ نے حمزہ صاحب کی بات کی، حمزہ صاحب 20 مہینہ یعنی کہ 2 سال رہے ہیں، اور 2 سال میں نیب نے کیا ڈھونڈ کے نکالا ان کے خلاف؟ کیا کون ثبوت نکالے؟ کتنے پیسے ریکور کیے؟ کتنے ثبوت نکال لیے؟ آپ بتا دیں کتنا کیس چلا ان کا؟ نہیں چلا نا بھائی۔ تو جب آپ کسی کو حبس سے بیجا میں 20 مہینہ 2 سال رکھیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ سوری وی آر گوئنگ فار فردر انویسٹیگیشن، اور آپ کہیں کہ جی ہمیں نہیں ملا، ایک جو ایسے کیسز نہیں، آپ ان کی جو بیتے ہوئے دن ہیں، میں اللہ خدا نخواستہ آپ کبھی جیل جائیں اور آپ کو 6 مہینے بعد کہا جائے یا سال بھر بعد کہا جائے کہ جناب سوری آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں فراہم ہو سکا، اور آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بری کرتے ہیں، آپ کو وہ سال بھر کون لے کے آئے گا؟ آپ کی عزت کا کون فالودہ کون ٹھیک کرے گا؟ آپ کے خاندان میں جو نقصان ہے اس کا کون خمیازہ بھگتے گا؟ تو یہ ایک آسان بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، جن پہ بیتتی ہے وہ جانتے ہیں۔ صحیح۔ چلیں نیال صاحب، یہ پی ڈی ایم کے معاملات ہیں، ذرا یہ بھی میں سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ پہلے شاندانہ صاحبہ سے جو نیب کی کارکردگی پر آپ نے سوالات اٹھائے اس کا جواب لینے۔ شاندانہ صاحبہ، اب یہ حمزہ شہباز صاحب 20 مہینے رہے، کوئی ان پر کوئی ایسا نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، ان سب کو تحویل میں لیا گیا، حراست میں لیا گیا، اور بعد میں یہ پھر عدم شواہد کی بنا پر چھوٹتے بھی رہے، تو پھر یہ سلسلہ ایسے کب تک چلتا رہے گا؟ شکریہ ارباب صاحب، 2-3 باتیں ہیں اس میں جلدی بتاؤں گی۔ ایک تو پہلے یہ کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی نیشنل اسمبلی میں، چاہے ہماری ہو چاہے اس سے پہلی ہو، کرمنل لا یعنی کہ سی آر پی سی، پی پی سی کا رونا دھونا نہیں سنا ہو کہ جی پاکستانی غریب عوام پٹ گئی جیلوں میں 10 سال جوڈیشل ریمانڈ میں رہتے ہیں تاکہ ان کا کیس جج سن دیں۔ وہاں پہ کوئی نہیں روتا جب غریب کا مسئلہ آتا ہے۔ جب پاکستان کے 5، 20، 50 مالدار نیب کی حراست میں رہتے تو پھر جی پاکستان برباد ہو گیا۔ اگر آپ پیٹرن کو دیکھ لیں کہ کبھی اس اسمبلی میں کسی نے یہ کہا ہو کہ جی میرے بیچارے نوکر نے مجھ سے 15,000 چرائے اور میں نے اس کو معاف کر دیا، اس 15,000 روپے کی عوض کو 15,000 کوڑے کھانے پڑتے جیل میں، پھر اس کو ٹوٹا بھجا گھر بھیج دیتے ہیں، یہ آپ کا پاکستان ہے۔ تو معذرت کے ساتھ میرا دل نہیں خفا ہوتا جب مالدار ایک پولیٹیشین
کہ پاکستان کے قرضے بڑھ رہے ہوں، پاکستان کی غربت بڑھ رہی ہو اور آپ کی فیکٹری پہ فیکٹریاں لگ رہی ہوں اور پھر آپ کے جی کیس پروف نہیں ہوا، لیکن چندنا صاحب وہ فرما رہے ہیں آپ کے ثبوت سامنے بھی آنے چاہیے نا، وہ چیز وہ ثابت بھی ہونی چاہیے. جی پورا سن لیں، جی جی پورا سن لیں کہ نیب کے قوانین بنے اس لیے تھے ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے. اور میں نے دوبارہ بتایا کہ پی ٹی آئی کی جب آئی حکومت ہمارے دو منشور تھے، ایک کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوگا اور دوسرا کہ نیب کو ریفارم کرنا ہے. نیب اس طرح نہیں چل سکتا. 10 دفعہ ہم بیٹھے، دونوں اپوزیشن جو مین جماعتیں ان کے ساتھ، ایک دفعہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس پہ کوئی مشاورت نہیں کی سوائے اس کے کہ پہلے این آر او دیں، پرانے کیسز ختم کریں، تب ہم آگے نیب ریفارم پہ بڑھیں گے. آپ ان سے پوچھ لیں اپنے لیڈران سے جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور جو اس پہ بات کرنا چاہتے، کوئی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر کل کو ہماری حکومت کی نہیں ہوئی انہوں نے یہی استعمال کرنا ہے، یا ہمارے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف. پی ڈی ایم میں جو فالس سائنز ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا، تو میں کامنٹ ہی نہیں کرتی ہوں کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے جو باتیں چل رہی ہے ٹی وی پہ وہ خود ہی بولتی کہ جی جی وائی ایف میں بھی پھوٹ آ گئی، پی ٹی ایم بھی چلی گئی جو ایک گراس روٹ آرگنائزیشن ہے، جماعت اسلامی بھی چلی گئی، رہ گئی یہ جماعتیں. تو یہ آپس میں تو پہلے ایک پیج پہ آ جائیں، ہم کیوں ان پہ کامنٹ کریں؟ میرا کیا کام ہے کہ ان پہ کامنٹ کروں؟ کرٹیسزم نہیں بنتی میری. البتہ یہ جو نیب کی کرٹیسزم کرتے ہیں سر، تھوڑا سا اللہ کو حاضر ناظر مان کے کیا کریں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان عدالتوں اور تھانوں کی کیا حالت ہے. مالدار اندر چلا گیا جیل میں، دوسری قیامت آ گئی پاکستان کے لیے. غریب مر جائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ غریب تو بہت ہے نا پاکستان. مر جائیں کیا فرق پڑتا ہے کسی کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.